بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک صورت روز پڑھ لیا کریں، اتنا رزق ملے گا کہ رکھنے کے لیے 7 بینک بھی کم پڑ جائیں گے۔ سورۃ ملک کی فضیلت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے سورت تبارک الذی بِیدہ الملک۔ سیدنا جابر رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت سجدہ اور سورت ملک نہ پڑھ لے۔ جو شخص سورت ملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے معنی یعنی روکنے والی کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں حسن کہا ہے۔ مقصود اور مطلوب یہاں پر حدیث سے ظاہر ہونے والا معنی ہے کہ یہ فضیلت اس شخص کے بارے میں ہے جو یہ سورت پڑھتا ہے، لہٰذا پڑھنے کے بجائے صرف سننے والا شخص قاری یعنی اس سورت کی قرأت اور پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ایک شرعی اور مطلوب عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف سننے والے کو بھی پڑھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ ہمیں سننے اور پڑھنے والے دونوں کے اجر میں برابری کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس بنا پر جو شخص ان حدیث میں وارد فضیلت پانا چاہتا ہے تو وہ سورت پڑھے، محض سننے پر اکتفا مت کرے، ور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تاہم قاری کی آواز کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو ملٹی میڈیا کے ذریعے ایسا ممکن ہے اور ریکارڈ شدہ تلاوتیں میں موجود ہے جس میں آپ ایک ہی آیت کو بار بار بھی سن سکتے ہیں، تو اگر ایسا ممکن ہو تو یہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اس طرح سن کر پڑھنے والا بھی قاری اور پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ بلکہ امید ہے کہ اتنی مشقت اٹھانے پر اسے اضافی اجر بھی ملے، اور اگر کسی کے لیے اس انداز سے پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے یا انتہائی زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو حسب استطاعت سننے پر اکتفا کرتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی پڑھنے کے بدلے وارد فضائل سے محروم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بساط پر کوشش کی ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحانات سے سرکوب ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو سوائے مرض موت۔